ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں، بھاری آدمی ہیں علم کی دنیا میں۔ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، وہ بتانے لگا۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ قبر پر بیٹھے تھے۔ یہ پہلی صدی کا ایک واقعہ لگتا ہے کہ کوئی وہ رکاوٹ نہیں تھی اور کچھ پڑھ رہے تھے تو ایک بدو آیا، اس نے اپنی اونٹنی کو باہر کھڑا کیا اور آ کر اندر سلام پیش کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ صحیح حدیث ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اور اللہ کے ان پر موت آتی ہے۔ موت ہر نبی رسول پر آتی ہے، موت سے پاک صرف اللہ ہے۔ پھر اللہ ان کو زندگی دے دیتا ہے جسم کے ساتھ ہی۔ کچھ علماء فرماتے ہیں کہ برزخی زندگی ہوتی ہے، لیکن جو جمہور اور اہل سنت والجماعت جس اس پر مذہب اور عقیدے پر ہیں کہ انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو آ کر سلام پیش کیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ کے رب کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ گناہ کر کے آپ کے پاس آ جائیں فاستغفر اللہ، اور معافی مانگیں اللہ سے، واستغفر لهم الرسول، اور آپ بھی پھر اللہ سے ہمارے لیے معافی مانگیں تو اللہ معاف کرتا ہے۔ تو جئتک مستغفرا للذنوب ومستشفعا بک الی ربی ان یغفر لی، میں آپ کے پاس اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر آیا ہوں اور آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اور پھر اس نے 4 شعر پڑھے۔ 2 شعر اب بھی روضہ مبارک کا جو 2 پلر ہیں، جیسے یہاں کھڑے ہو کر سلام کر دیں، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، ایک شعر یہاں لکھا ہوا ہے، 2 کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یا خیر من دفنت فی القاع اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ بابرکت ذات جو زمین کے اندر گئے تو زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا اور اوپر بھی پاک ہو گیا، اندر بھی خوشبودار اور باہر بھی خوشبودار۔ یہ ادھر ہے شعر، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان اس قبر پہ قربان جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کی دریا دلی بھی ہے، آپ کی فیاضی بھی ہے۔ یہ 2 شعر۔ اگلے 2، انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، آپ ہی وہ شفیع مذنبین ہیں کہ پل صراط پار ہوگا آپ کی سفارش اور شفاعت سے، عملوں سے نہیں، آپ کی شفاعت سے پل صراط پار ہوگا۔ وصاحباک لا انساہما ابدا، اور میں آپ کے دونوں ساتھی ابو بکر عمر کو بھی کبھی نہیں بھول سکتا۔ منی السلام علیکم ما جری القلم، کیا شعر کہہ گیا اور کیا بات کر گیا۔ یا رسول اللہ، قیامت تک جب تک قلم چلتے رہیں میرا سلام آپ تینوں کو پہنچتا رہے۔ قلم تو کبھی رکتا نہیں، اور آج کل قلم بہت زیادہ چل رہا ہے، کمپیوٹر کتنا بڑا قلم وجود میں آ چکا ہے۔ تو کیا بات کر گیا، عرب کی فصاحت پہ قربان جاؤں، لہم السن فصیحہ۔ ایران کے بادشاہ نے کہا تھا کہ عربوں میں کیا خصوصیت ہے، تو وہ تھا امیہ بن ابی سلط، اس نے کہا لہم قلوب جریہ وانصاب محفوظہ والسنۃ فصیحہ، کہ میرا سلام پہنچے آپ تینوں کو جب تک قلم چلتا رہے۔ اور پھر وہ روتا ہوا باہر نکل گیا۔ علامات بھی کو ایک دم نیند آ گئی، تو خواب میں اللہ کے نبی کا دیدار ہوا، کہا عتبی جاؤ اس بدو کو خوشخبری دے دو کہ تیری فریادیں پہنچیں اور تیری بخشش ہوگی۔ ہمارے نبی کے معجزات میں ایک معجزہ ہے کہ آپ کی قبر موجود مشہود، باقی جتنے انبیاء ہیں ان کی قبریں یقینی نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور کئی انبیاء کی قبریں عراق میں، فلسطین میں، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ واقعی یہ ہیں۔ صرف ہمارے حبیب پاک ہیں جن کی قبر مبارک یقین کے ساتھ ہے۔
اور آپ کا فیض آپ کے جانے کے بعد بھی دنیا میں چل رہا ہے، جاری اور ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امت ہی بنایا، تو جیسے وہ کر کے ویسے کر دو، تو اللہ تعالیٰ جب بھی دیکھے گا خوش ہوگا میرے حبیب کی شبیہ۔ ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، اگر تو مر گیا تو کیا یہ باقی زندہ رہیں گے؟ کل من علیہا فان، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اگر بقا ہے تو ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل کے لیے بقا ہے۔ یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، جاؤ مانگو، ہر جگہ موجود ہیں، سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں، وہی عقیدہ جو پبلک میں چندہ لینے کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے بیان کرتے ہیں، پھر اس کے خلاف کتنی ہی باتیں ہی مشہور۔ اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے، بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا، کہا وہ چوری ہو گئی۔ اچھا جب نبی زندہ ہے، حاضر ناظر ہے، جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہے، حاضر ناظر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں میلاد ہوا، کرسیاں سجی، سٹیج سجا، ایک کرسی بڑی خوبصورت سجی ہوئی تھی، وہ کسی نے کہا جی ایک کرسی بڑی پیاری سجی، ایک کے دے واسطے، کہا چپ گستاخا وابیہ، یہاں نبی نے آ کے بیٹھنا ہے۔ اچھا جب نبی آئے تو مجھے دکھا ہی دینا، کہا نہیں تو وہابی ہے، تیری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ بھی کسی استاد کا چنڈا ہوا تھا، اس نے کہا میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لوا دیا جی۔ یہ کھانے کے ڈھونگ ہے۔ ادھر کہتے ہو نبی حاضر ناظر، میرے پاس ویڈیو سی ڈی طاہر القادری صاحب کی موجود ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، کراچی میں مدینہ سے تشریف لائے۔ نبی جو حاضر ناظر ہو وہ تشریف لایا، وہ تو پہلے سے موجود تھے، آئے کیوں؟ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مدینے کا ریٹرن ٹکٹ مانگا، جو حاضر ناظر ہے وہ بائی ایئر سفر کیا کرتا، جو حاضر ناظر ہو وہ بائی ایئر سفر۔ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میزبان بننے کا کہا، کھانا تیرے ذمہ، روٹی تیرے ذمہ، ہوٹل تیرے ذمہ، ٹرانسپورٹ تیرے ذمہ۔ ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، مختار کل فقیروں سے مانگا کرتا۔ کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے؟ جب کھانے کا ڈھونگ ہو تو جو مرضی بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کر اپنی قبر میں دفن ہوئے، صحابہ نے دفن کیے، آپ کی وفات میں ابو بکر نے آپ کے ماتھے کو چوما، وا نبیہ وا خلیلہ وا صفیہ کے الفاظ کہے، اور کہا آپ کی زندگی بھی مبارک، آپ کی موت بھی مبارک، اللہ آپ پر 2 موتیں کبھی اکٹھی نہیں کرے گا، آپ کے نصیب میں جو موت تھی وہ آ چکی رکھنا چاہیے۔ یہ کہتی ہیں انبیاء علیہم السلام کی حیات قرآن سے ثابت ہے یا حدیث سے؟ دیکھیں حدیث سے تو صراحتاً ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارا پڑھا ہوا درود پاک میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ کسی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کا کھانا حرام فرما دیا ہے، انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ یہ سری حدیث موجود ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کی حیات کا شعور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ بظاہر ایک نبی کا انتقال ہوتا ہے، وصال ہوتا ہے، ان کا جسد اقدس ہمارے سامنے ہوتا ہے، اب کیسی ان کی زندگی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ان کی زندگی ثابت ہے۔ قرآن سے اس طریقے سے ثابت ہے کہ شہداء کے بارے میں صریح آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان مت کرو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ تو دلالت النص سے ثابت ہوتا ہے، جس کی وضاحت پھر کبھی کر دوں گا، آسان الفاظ میں سمجھ لیں کہ اگر نیچے درجے والوں کے لیے کوئی حکم ثابت ہو جائے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گا۔ تو جب شہید کی حیات ثابت ہوئی تو پھر انبیاء علیہ السلام کی حیات بدرجہ اولا ثابت ہو جائے گی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ماں باپ کو اف بھی مت کہو، تو ماں باپ کو پھر مارنا اور گالی دینا بدرجہ اولا منع ہوگا،
کیونکہ وہ اس سے زیادہ درجہ رکھتا ہے. آپ کو کہے ماں باپ کو ماں بہن کی گالیاں دے، اور جب آپ کہیں کہ یہ تم گناہ کر رہے ہو، کہے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، لکھا ہے کہ اف مت کہو، میں تو گالی دے رہا ہوں، اف کو ہی کہہ رہا ہوں. تو لازم سے بات ہے جب نیچے درجے کے لیے حکم ثابت ہوا کہ اف کہنا منع ہے، تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولیٰ ثابت ہوگا. یہی دلالت النص ہوتی ہے کہ کسی آیت کو پڑھنے کے بعد عام اہل لسان بھی بغیر مجتہدانہ صلاحیت رکھے ہوئے بھی، کوئی اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کا انتقال ذہن فوراً کسی اور مسئلے کی طرف چلا جائے. تو یہ جو دوسرا مسئلہ ثابت ہوا، کہا جاتا ہے دلالت النص سے ثابت ہو گیا. تو دلالت النص سے انبیاء علیہ السلام کے حیات قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے. بہن نے فرمایا، کسی نے پوچھا ہے عقیدہ حیاتی اور مماتی واضح دلائل سے فرما دیں. تو بھائی اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی حیات ملی ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برزخی حیات ہے، دنیاوی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے اس کا اس جسد اطہر سے تعلق بھی ہے، جو قبر مبارک میں جسد ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے یہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے. دنیا کے لحاظ سے آپ دنیا سے جا چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا. آپ کی بیویوں نے عدت گزاری ہے، آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی کیونکہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں؟ تو دنیا کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات ہوئی ہے، موت واقع ہوئی ہے. قرآن کہہ رہا ہے انکا میتون، اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے، وانہم میتون، انہوں نے بھی مرنا ہے. تو آپ پر بھی موت واقع ہوگی، ان پر بھی موت واقع ہوگی. تو قرآن نے بتایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. نبی بھی انسان تھے، بشر تھے، آپ نے بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے. لیکن مرنے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں ایک خاص قسم کی حیات دی گئی ہے جو شہداء کو بھی ملتی ہے. قرآن کہتے ہیں نا شہداء بھی زندہ ہیں. ظاہر عام میتوں سے ہٹ کر ان کو کوئی خاص قسم کی حیات ملتی ہے، تبھی تو زندہ کہا ہے. تو اور جیسے شہداء کا اسی جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے، تو بہت سارے واقعات ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، تو جہاں شہادت کے بعد ان کی قبر بنائی گئی آج وہاں نہیں ہے، کیونکہ وہاں سیلاب آ رہا تھا. تو آپ خواب میں آئے اور آپ نے بتایا کہ مجھے یہاں سے نکالو. تو آپ کو نکال کے وہاں سے ابھی جو حضرت حمزہ کی قبر ہے وہ وہاں نہیں ہے جہاں اصل قبر تھی، وہاں سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ ریلا ہے پانی کا. تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے شہید کا روح سے، جسم سے کچھ تعلق ہوگا نا، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اور آج بھی اس کے بہت واقعات آتے ہیں. بعض دفعہ سیلاب آنے لگتی ہے کسی شہید کی قبر کی قریب، وہ خواب میں آ کے بتا دیتے ہیں کہ مجھے یہاں سے شفٹ کرو، اور باڈی پوری سلامت ہوتی ہے ان کی. ایسے تو بہت سارے شہداء ہیں، میں نے تو ایسے بہت شہداء دیکھے ہیں کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی ان کی باڈی بالکل ٹھیک. یہ کرامت ہے، شہادت کے بعد کرامت کا ایک اثر ہے جو ظاہر ہوتا ہے. تو انبیاء کا تو تعلق جو ہے نا، وہ تو انبیاء کا مقام تو شہداء سے بھی زیادہ ہے. تو ان کو خاص قسم کی حیات ملتی ہے جو برزخی حیات ہے. یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. باقی پنجاب میں جو یہ حیاتی مماتی پھڈے چل رہے ہیں، یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مماتیوں کا عقیدہ ہے کیا. میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے شاید اسی قسم کے مماتی ٹکرائے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ تو پھر آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. تو پھر اختلاف کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے جو بالکل اس کی حیات کی نفی کر دے کہ برزخی بھی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ غلط عقیدہ ہے، وہ بالکل غلط ہے. لیکن میں نے جہاں تک دیکھے ہیں وہ تو سارے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ چھوڑو دوسری کر کے پھر ان چکروں میں نہ پڑے تو زیادہ بہتر ہے، سب سے بہتر بات. تو جب شہید زندہ ہے تو بابا پھر نبی بھی زندہ ہی ہوا، یا اس کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جب شہید زندہ ہے تو نبی کی شان تو اس سے بلند و بالا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شہید زندہ رہے اور نبی معاذ اللہ مٹی میں مل جائے؟ نعوذ باللہ من ذالک. چنانچہ مشکات شریف میں ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باصفا ہے. اللہ عز و جل نے زمین پر
انبیاء کرام علیہم السلام کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا ہے، لہذا اللہ کے نبی زندہ ہیں، رزق دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی شرح میں اشیعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 576 پر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی تحریر فرماتے ہیں، پیغمبر خدا زندہ است بحقیقت حیات دنیاوی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے نبی دنیاوی زندگی کی حقیقت کے ساتھ زندہ ہیں۔ جس طرح دنیا میں آدمی زندہ ہے، ہم لوگ دنیا میں زندہ ہیں نا، تو نبی اسی طرح زندہ ہیں جس طرح پہلے دنیا میں زندہ تھے، دنیاوی حیات کے ساتھ وہ زندہ ہیں۔ یہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں، جو اللہ والے کہلاتے ہیں یا یہ اولیاء کرام کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ہمیں عطا فرما دیں۔ کس طرح کی؟ یعنی ان کی حیات کے بارے میں کیا کہ یہ بھی مطلب کہ ان کے لیے بھی یہ حیات کا تصور کیا جائے گا جو آپ انبیاء کرام اور شہداء کے بارے میں جو مضمون ارشاد فرما رہے ہیں۔ ایک عام مسلمان شہید ہو جائے اور وہ تو حیات رہے، اور جو اللہ کے نیک بندے جو ولایت کی منزل کو پا لیں اور زندگی بھر مطلب یعنی کہ نفس اور شیطان کے ساتھ وہ جنگ کرتے رہیں اور عشق الہی کی تلوار سے جو شہید ہو جائے، وہ کیوں زندہ نہ ہوں گے؟ حضرت ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری مرقات جلد دوم صفحہ 212 پر فرماتے ہیں، وَلِذَا قِيلَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ وَلَكِنْ يَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَى دَارٍ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محبوبوں خدا یعنی اولیاء کرام مرتے نہیں بلکہ ایک دار یعنی گھر، ایک گھر سے دوسرے دار یعنی دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ تو بے شک اولیاء کرام بھی الحمدللہ حیات ہوتے ہیں، اور ان کی حیات کے بہت سارے واقعات سے کتابیں مالا مال ہیں۔ تو بابا پھر اس طرح کے ایسے کئی واقعات ہیں جو صرف کتابوں میں ہی واقعات نقل نہیں ہیں، بلکہ ان کے دیکھنے والے بھی ہزاروں لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور اپنے اپنے وقت میں یہ اپنے حلقہ احباب کو یہ سارے واقعات بیان بھی کرتے رہتے ہیں۔ اپنے دعوت اسلامی کے رکن شورا مفتی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الحافظ الحاج القاری محمد فاروق اتاری علیہ رحمت اللہ الباری کے مزار پر ایک اسلامی بھائی حاضر ہوئے 19 جمعرات۔ انہوں نے جب مجھے بتایا، اسی چند روز پہلے بتایا کہ میری 19 جمعرات سے مسلسل حاضری ہو رہی ہے، تو 2 جمعرات پہلے یعنی 17 جمعرات کی یہ مطلب ان کی بات ہے، 17 جمعرات ہو چکی تھی ان کو۔ تو میں قبر پر حاضر تھا کہ بالکل یعنی وہ تو مفتی صاحب کو جانتے ہیں، بہت پرانے ذمہ دار اسلامی بھائی جنہوں نے بتایا، تو مفتی صاحب کی قبر کے اندر سے مفتی صاحب ہی کی آواز آئی کہ فلاں کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور وہ جب انہوں نے یہ واقعہ مجھے فون پر بتایا اسلامی بھائی نے، تو بہت خوش تھے مطلب، اور بالکل صاف آواز تھی مفتی صاحب کی۔ اس طرح مطلب یہ کہ انہوں نے اندر سے کیسے آواز دی۔ پھر یہ کہ پچھلے دنوں ان کی قبر کھل گئی تھی، بارشوں میں کچھ ترکیب بنی تھی، بہت مشہور واقعہ ہے، اس کی VCD بھی الحمدللہ اب بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ امامہ نظر آ رہا ہے، ان کی پیشانی نظر آ رہی ہے، ان کی زلفیں نظر آ رہی ہیں مفتی فاروق صاحب کی، تقریباً 3.5 سال انتقال کو ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ کہ اللہ کے نیک بندے زندہ ہوتے ہیں اور ضرورتاً وہ اپنا اظہار بھی کر دیتے ہیں موقع بموقع الحمدللہ۔ وہ سلام بھی مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امیل سنت کی بارگاہ میں پیش کیا تھا۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر
حوصلہ یا الہی. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، ہرگز مت کہنا ان کو کہ جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. ان الفاظ سے ایک بہت پیچیدہ مسئلہ حل ہوتا ہے. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کا اور سنیوں کا بھی جھگڑا ایک ہے، اور سنیوں میں سے حنفی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، ان میں بھی جھگڑا ہے، اور دیوبندیوں میں بھی جھگڑا ہے. حیات النبی کا مسئلہ، حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں تو کیا جیسے اس دنیا میں تھے ایسے ہی زندہ ہیں؟ یہ موقف ہے ہمارے بریلوی علماء کا بھی اور دیوبند کے بھی بعض علماء. لیکن اہل حدیث اور دیوبند جماعت کے بھی کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی نہیں، وہ برزخی زندگی ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے. حالانکہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جو درجات ہیں انسانوں کے اہل ایمان کے، وہ 4 درجے ہیں. منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ جن کو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اچھا یہ کون ہے انعمت علیہم؟ یہ سورہ نساء میں آیا. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائے ان کو معیت حاصل ہوتی ہے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور عام صالح اہل ایمان. یہ 4 طبقے ہیں منعم علیہم. سب سے اوپر نبی، ویسے نبیوں سے بھی اوپر رسول، پھر یہ کہ نیچے صدیق، پھر نیچے شہید، پھر نیچے عام اہل ایمان جو نیک ہے صالح. اب ان میں یہ تیسرا درجہ ہے شہید کا، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں کر سکتے. تم نہیں جان سکتے کیسے زندہ، بس ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، مانو کہ وہ زندہ ہے. باقی اس تفصیل میں جانا کیسے زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، کس طور سے زندہ ہے، روٹی کھاتے ہیں، کچھ اعلیٰ ترین جو ہے جنت کی خوراکوں کو پہنچا دی جاتی ہے. یہ سب ساری کیوں فتنے پیدا ہوئے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کے اندر دخل دے دیا جو عالم غیب سے متعلق ہے. عالم غیب کی وہی بات ہم مانیں گے جو رسول نے بتائی، قرآن میں آئی ہو یا صحیح حدیث میں آئی. عالم غیب کی کوئی بات اپنے طور سے اس کے بارے میں مین میخ نکالنا، تفصیلیں بیان کرنا، یہ در حقیقت فتنہ کھولنے کا مطلب ہے. جب ہم شہداء کی حیات مانوی جو ہے یا حیات جو ہے اخروی اس کو نہیں جان سکتے کہ کیسے، تو صدیقین تو ان سے بھی بالا تر ہے، انبیاء ان سے بھی بالا تر ہے، رسول ان سے بھی بالا تر ہے، اور تمام رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اللہ نے کیسی زندگی دی، اعلیٰ ترین زندگی دی ہے. نہیں ہم کہتے یقیناً، لیکن کیسی؟ آپ اس دنیا کی زندگی کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں، اس سے کچھ بھی نہیں. ادنا زندگی جو زندگی انہیں ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. شہیدوں کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. صدیقین سے اس سے بھی اوپر ہیں، انبیاء ان سے اوپر ہیں، رسول ان سے اوپر ہیں، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. مماتی فتنے کی علمی پوائنٹ نمبر 3، انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کی زندگی نمبر 1 اخروی ہے یعنی آخرت کی زندگی، نمبر 2 برزخی ہے یعنی ان سین بیریئر، نظر نہیں آتا، نمبر 3 جنتی ہے، اور نمبر 4 جسمانی پلس روحانی ہے لیکن اس کی کیفیت برزخی. اور یہ زندگی کسی بھی صورت دنیا کی زندگی کے مشابہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی زندگی کے پروٹوکول ڈفرنٹ ہے. دنیا میں زندہ رہنے کے لیے ہمیں سب سے بیسک نیڈ ہے سانس، پھر کھانا پینا، بیویاں، یہ تمام چیزیں دنیا کی ضرورتیں ہیں. لیکن آخرت کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں. دنیا میں بیت الخلا بھی جانا پڑتا ہے، جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جنتی جب کھانا کھائیں گے جنت کا تو ایک خوشبودار ڈکار آئے گی، ان کا سارا کھانا ہضم ہو جائے گا، کوئی پیشاب تو کھانے کی حاجت ہی نہیں رہے گی.
दुनिया की जिंदगी और आखिरत की जिंदगी में बड़ा फर्क है। इसलिए हम सिर्फ ये कब्र मुबारक की जिंदगी का एक धुंधला सा तस्वुर इस मुतशाबह चीज का कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश कर सकते हैं। जितना बताया गया उससे आगे हम बढ़ नहीं सकते। अब अगर कोई शख्स ये चाहे कि कब्र मुबारक खोद कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में जिंदगी कैसी है, तो उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये ना समझिएगा जैसे हम तहखाने में बैठ जाएं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक में इसी तरीके से इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। वो अनसीन बैरियर है, वो हमें नजर नहीं। लिहाजा अगर कब्र मुबारक खोदी जाएगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें उसी लेटी हुई हालत में ही नजर आएंगे जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। वो आपकी एक्टिविटीज को हम इस दुनिया में ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इवन यहाँ फरिश्ते मेरे दाएं बाएं मैं इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकता, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ये गैब की चीजें मेरी नजरों से जरूर ओझल है, बल्कि दुनिया के अंदर भी कई चीजें हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हम उसको नहीं ऑब्जर्व कर सकते फिजिकली खुद। हाँ, तजर्बात से चीजें पता चली हैं, वो भी अब पता चली हैं जिसके ऊपर ये पूरी मोबाइल टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया की चल रही है, सैटेलाइट की। तो इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसा कोई शख्स दुनिया में सोया हुआ होता है और उसको ख्वाब दिखाया जाता है, उसके ऊपर जो कैफियत तारी होती है, तो पास खड़ा शख्स उसको वो लेटी हुई हालत में देखेगा, लेकिन वो शख्स उन तमाम कैफियत से गुजर रहा होगा। ये मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। बिल्कुल इस तरीके से अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में लेटी हुई हालत में नजर आएंगे, लेकिन उन पर जो कैफियत गुजरी होंगी वो हम नहीं देख सकते। वो अनसीन बैरियर है। सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 100, वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअसून, और इनके मरने से लेकर क़यामत के दिन तक उठाए जाने तक बरज़ख है, अनसीन बैरियर। यही वजह है कि इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतुल बारी के अंदर सही बुखारी की शरह लिखते हुए इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4042 नंबर हदीस के नीचे यही अल्फाज लिखे। एग्जैक्ट वर्ड में पढ़ने लगा हूँ, लिअन्नहु बादा मौतिही, और बेशक ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मौत के बाद व इन काना हय्यन, अगरचे के जिंदा है, फहिया हयातुन उखरविया, लेकिन ये जिंदगी उखरवी है। ला तशबहुल हयात दुनिया, इसको दुनिया की जिंदगी के साथ कोई मुशाबा नहीं है, दुनिया की जिंदगी से मुख्तलिफ। अब ये उखरवी है, जन्नती है, बरज़खी है, इस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने सवाल किया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में ज़िंदा है क्या? हम जो दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो आपके पास पहुंचता है क्या? देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी वफ़ात हुई, का भी इंतकाल हुआ, जिस तरह से तमाम अंबिया जो आपसे पहले आए हैं उनका इंतकाल हुआ। अब रहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दरूद पहुँचाने का जो मामला है वो सब गायब का है। ऐसी कई रिवायतें और ये हसन दर्जे और सही दर्जे तक पहुँचती है, जिसमें यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझ पर दरूद भेजा करो इसलिए कि तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचा दिया जाता है। जिसकी तफसीलात यूँ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ फरिश्ते ऐसे मुकर्रर कर रखे हैं, जब नबी पे कोई दरूद भेजता है तो उस दरूद को ले लेते हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुँचा देते हैं। कैसे, क्या, कब, क्यों और कहाँ, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है इससे क्या मुराद है पहुँचाने से। इससे हरगिज़ लेकिन ये मुराद तो नहीं है कि आप उस तरह से हयात है जैसा दुनिया में हयात है, चूँकि दरूद तो पूरे दुनिया से पहुँचाया जा रहा है, मतलब दरूद उनको मिल रहा है, मतलब पूरा टाइम जिंदा है, ये माना नहीं है। वो सब गायब का मामला है। फरिश्ते दरूद कलेक्ट करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं, कैसे और क्या, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। इसकी तफसीलात हमको नहीं मिलती, याद रखिए। खुदा ने हमें बताया कि बेशक हमने इंसान को खल्क किया नुतफे से। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमसाज, हमने इंसान को एक कतरे से पैदा किया, एक नुतफे से पैदा किया। इसका मतलब है कि खिलकत बशर हमारे सामने आ गई। जो नुतफे से हो वो बशर होता है। बस बड़ी आसानी से आपने चलना है। कतन मैं नहीं कहूंगा नारे लगाएं, खड़े हो जाएं, दाद दें, ना, बिल्कुल नहीं। खामोशी से सुनिएगा, बिल्कुल खामोशी से सुनिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर। इसका मतलब कि पहली बात यह तय पा गई कि जो नुतफे से हो वो बशर होता है। खुदा ने म्यार दे दिया, जो जो नुतफे से है वो बशर है। अब आपका जिसके साथ ताल्लुक अच्छा हो, उस मौलवी से जाके पूछिएगा कि जी जो अल्लाह के नबी ईसा थे ये नुतफे से पैदा हुए थे, ये नुतफे से थे। नुतफे से तो हो नहीं सकते क्योंकि बाप ही नहीं था। नुतफा होता है बाप से, बाप था नहीं। इसका मतलब कि ईसा नुतफे से नहीं।
اب قرآن سے پوچھ رہے عیسیٰ نطفے سے نہیں، عیسیٰ کیسے؟ اب من امر اللہ، یہ اللہ کے امر سے ظاہر ہوا، نطفے سے نہیں، یہ امر سے ظاہر ہوا، ٹھیک ہو گیا، طے پا گیا۔ عیسیٰ نطفے سے نہیں، قرآن کہتا عیسیٰ کو میں نے امر سے ظاہر کیا۔ اب جب 12ویں نے آنا ہے، اس عیسیٰ نے کھڑا ہونا ہے پیچھے، 12ویں نے کھڑا ہونا ہے آگے۔ سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کا مقتدی نازل ہوتا ہو، جس کے پیچھے نماز پڑھنے والا نازل ہوتا ہو، اس کے جو آگے کھڑا ہے، اگر پیچھے امر ہے تو آگے کھڑے ہونے والے پہ واجب ہے کہ وہ اولِ الامر ہو۔ یہ امر ہے، وہ اولِ الامر ہے، یہ نطفے سے نہیں، یہ بھی نازل ہوا، وہ بھی نازل ہوا، یہ امر ہے، وہ اولِ الامر ہے۔ پہلی دلیل عیسیٰ نطفے سے نہیں تو مالک عیسیٰ بھی نطفے سے نہیں ہو سکتا۔ دوسری دلیل، انسان جب دنیا میں آتا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ برہنہ آتا ہے، اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوتا، ایسا ہی عریان آتا ہے۔ یہاں پاکستان کے کسی مدرسے سے لے کے حوزۃ العلمیہ نجف الاشرف تک میں ذمہ داری لیتا ہوں، مذہب تشیع کی عربی، فارسی، اردو جتنی کتابیں چاہیں آپ کھول ماریں، آپ ایک دلیل نکالیے گا، ان 14 میں سے ایک بھی دنیا میں برہنہ نہیں آیا، ایک بھی دنیا میں برہنہ نہیں آیا۔ یہ لباس پہن کے آتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی مولوی پوچھے گا یہ لباس پہن کے آتے ہیں، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے، اس مولوی سے کہنا چھوٹی کتاب سے لے کے بڑی کتاب کھول، جب ان میں سے کوئی بھی دنیا میں آیا اس نے آتے ہی سجدہ کیا۔ سجدہ برہنہ نہیں ہوتا، لباس پہن کے ہوتا۔ برہنہ سجدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سجدے کے لیے ضرورت ہے کہ آپ نے سطر کو ڈھانپا ہوا۔ اس کا مطلب اگر انہوں نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا ہے تو وہ لباس کے ساتھ آئے تھے۔ جس کا خدا نے اتارا تھا وہ اس لیے اتارا تھا، وہ ساکن جنت تھا، مالک جنت نہیں تھا۔ یہ لباس پہن کے دنیا میں آتے ہیں، یہ ماؤں کے شکموں میں نہیں ہوتے ہیں۔ آپ بغداد جائیں، بغداد میں نوابین اربع جو امام کے غیبت صغرا میں امام سے جو ملاقات کرتے تھے، ان میں سے مولا کے ایک نائب تھے، ان کا نام تھا عثمان بن سعید، ان کا مرکز ہے بغداد میں۔ آپ ان کی قبر پہ جائیں سلام کے لیے تو ان کے سلام پہ 2 جملے بڑے خوبصورت لکھے ہوئے۔ بابی پہلا جملہ لکھا سلام ہو اس پہ جو مہندی کی اتری ہوئی چادریں پہنتا ہے۔ کیا مقدر ہے، کیا نصیب ہے، سلام اس پہ جو مہندی کی اتری ہوئی چادریں پہنتا ہے۔ دوسرا سلام کمال ہے، دوسرا سلام لکھا سلام ہو اس پہ جو اس راز سے واقف ہے کہ بطول کے گھر بیٹے کیسے آتے ہیں، جو اس راز سے واقف ہے کہ سیدہ کے گھر بیٹے کیسے آتے ہیں۔ خدا قرآن میں سورہ رحمان میں کہتا مرج البحرین یلتقیان، ہم نے 2 دریاؤں کو آپس میں ملایا، لا یبغیان، یہ آپس میں ملتے بھی نہیں، ان کے درمیان فاصلہ بھی رہتا ہے، لیکن ان میں سے لولو بھی آتا ہے، مرجان بھی آتا ہے۔ اب علماء تفاسیر نے لکھا کہ ایک بحر بحر عصمت ہے شہزادی کونین، ایک بحر ولایت ہے امیر المومنین، دونوں کو ملایا، فاصلہ بھی ہے، ہر بات کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی، اور لولو اور مرجان بھی دنیا میں آتے ہیں۔ ان کے ہاں دنیا میں آنا ماؤں کے شکموں سے نہیں۔ اب جو آپ کے چہروں پہ سوال ہے اب میں نے وہ پڑھ لیا، وہ سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو دلیل دیں گے تو وہ ہم سے پوچھے گا کہ جناب محسن جو تھے یہ شکم مادر میں کیسے تھے۔ لہٰذا یہی بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا تھا، یہی میرے آنے کا مقصد ہے، یہی مجلس کی نوعیت ہے۔ جناب محسن جناب سیدہ کے شکم میں نہیں، بی بی کے ہاتھوں میں تھے۔ 2 ماہ 10 دن حیات طیبہ تھی جناب محسن کی، جناب محسن ماں کے ہاتھوں میں تھے۔ نبی کی حدیث ہے میری اور علی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی۔ جناب موسیٰ کی اور رسالت مآب کی بڑی مماثلت ہے،
जनाब मूसा की भी एक ही बेटी थी, नबी की भी एक ही बेटी थी। मूसा ने मदाइन हिजरत की, नबी ने मदीने हिजरत की। बहुत सारी मवासलत हैं। जनाब मूसा के वसी हारून, रसूल के जानशीन अली। हारून के 3 बेटे थे, शब्बर, शब्बीर, मुबशर। अली के 3 बेटे, हसन, हुसैन, मोहसन। मुबशर जो हारून का बेटा था, वो भी बचपन में तिफली में दुनिया से गया। नाम होता है, इस्म होता है मुसम्मा के आने के बाद। जनाब मोहसन दुनिया में आ चुके थे, 2 माह 10 दिन तक दुनिया में ज़ाहरी तौर पर रहे हैं। ज़ाहरी हयात तैयबा है। ये शिक्म मादर की रवायत है, शिक्म मादर में नहीं। ये जो जुमला बीबी का पढ़ा जाता है कि बीबी ने कहा खुदा उन पे लानत करे जिन्होंने मेरे जनीन को साकत किया, उस जनीन से मुराद माजल्ला सुम्मा माजल्ला माँ के शिकम में बेटा नहीं। मासूम से पूछा गया मौला ये जो जनीन लफ्ज कहा गया, जनीन लफ्ज कहते हैं छुपी हुई चीज को। जिस चीज को छुपाया गया हो उसे जनीन कहा जाता है। इसलिए उर्दू में लफ्जों की कमी थी, इन्होंने कहा जनीन अरबी में कहते हैं छुपी हुई चीज को, और बच्चा भी माँ के पेट में छुपा होता है, लिहाजा इसे भी जनीन कहते हैं। बीबी का कहने का मकसद ये नहीं था कि इन्होंने मेरे पेट में या शिक्म मादर में मेरे बच्चे को साकत किया या माजल्ला सुम्मा माजल्ला हमल को साकत किया। बीबी ने कहा इन्होंने मेरी छुपी हुई चीज को काट दिया। इसका मतलब ये था, बीबी ने कहा इन्होंने मुझे शहीद करके मेरे सीने में जो तौहीद के राज थे उन्हें मुनक़ता कर दिया। राज तौहीद के सिलसिले को मुनक़ता। आले मोहम्मद के इतने राज हैं जो अभी तक दुनिया के सामने खुल के बयान ही नहीं हो सके। जनाब मोहसन दुनिया में आए और कुतब में जनाब मोहसन का मुकम्मल तफसीली जिक्र आ गया। अब बीबी हाथों में क्यों लेके आई थी? अरब का कानून था, कोई दरवाजे पे किसी को मारने आता और अगर वो बच्चे को लेकर दरवाजे पे चले जाते तो वो लोग दहलीज से वापस चले जाते। इसकी दलील आपको करबला में मिलेगी। जब हुसैन के घर में कुछ भी ना रहा तो हुसैन ने झूले से असगर को उठाया, हाथों पे उठा के हुसैन चले। ये कवानीन अरब में से एक कानून था कि बच्चा हाथों में हो तो दुश्मन हमला नहीं करते थे। मुझे मिंबर की इज्जत और तकद्दुस की कसम है, कुछ लोग फजाइल के मुकस्सर हैं, कुछ मुसाइब के मुकस्सर हैं। मुसाइब की हकीकत भी नहीं पढ़ी जाती। कह दिया जाता है कि बीबी के दरवाजे पे 36 लोग आए या 40 लोग आए। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है 7000 बंदों ने ज़हरा के दरवाजे पे